ابھی تک جاگ رہی ہو؟ خاور ملک چند قدم چل کر اس کے اتنا قریب آ گیا کہ سیرت کو اس کے جسم سے آتی سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ ویسے بھی جھوٹ بولنے والوں کو کہاں نیند آتی ہے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ سیرت کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ میری بات غور سے سنو، کل صبح تمہارے تایا لوگ ملک ہاؤس پہنچ جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کہ میں تمہیں ان کے حوالے کروں یا نہیں؟ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے ان کے حوالے مت کریں۔ سیرت کی بے چارگی دیکھ کر خاور ملک کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ یہ لڑکی ٹوٹ جائے اور اس کے سامنے گھٹنوں پر آ جائے۔ ہر بات مانو گی؟ سوچ لو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کل میں نے یہ فائلز اپنی میز پر مانگی تھی اور آج مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کلائنٹ ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ خاور ملک کی کڑک دار آواز گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا کر اندر ہی گونج اٹھی۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ رہی تھی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی مگر اس کا سارا غصہ اس کے فون پر نکل رہا تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ ہاتھ سے نکلا تو تم سب کی نوکری گئی سمجھو، مجھے بہانے نہیں کام چاہیے۔ اس نے غصے میں فون ڈش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ سنسان سڑک پر اس کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا اور اسے کسی بھی قسم کی مداخلت شدید ناگوار تھی۔ تبھی ایک سرخ رنگ کا سایہ سڑک کے عین درمیان ابھرا۔ خاور ملک کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں اور اس نے پوری جان لگا کر بریک پر پاؤں دبا دیا۔ ٹائروں کے سڑک سے رگڑ کھانے کی چیخ بلند ہوئی اور گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رکی۔ وہ بمشکل اسٹیئرنگ سے ٹکرانے سے بچا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر ایک لمحے بعد خوف کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ کیا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ خودکشی کرنی ہے تو کہیں اور جا کر کرو، میری گاڑی کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ خاور ملک گاڑی کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلا۔ بارش کا پانی اس کے مہنگے لباس کو بھگونے لگا تھا مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سرخ جوڑے میں ملبوس تھی مگر اس کا بھاری لہنگا کیچڑ میں لت پت تھا اور ماتھے کا جھومر بارش کے ساتھ کانپ رہا تھا۔ میک اپ بہہ جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ شفاف لگ رہا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ راستہ تمہارے باپ کا ہے جو تم نے بلاک کر رکھا ہے۔ خاور ملک اس کے قریب پہنچا۔ اس کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکی کی تکلیف یا اس کی حالت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اسے صرف اس بات کا غصہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا وقت برباد ہو رہا تھا۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ سیرت نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل یہ الفاظ کہے۔ اس کی آنکھوں کا خوف کسی کے بھی دل کو پگھلا سکتا تھا مگر خاور ملک کے سینے میں شاید احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے تمہاری ان فرضی کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں کہ کون پیچھا کر رہا ہے اور تم کیوں بھاگ رہی ہو۔ ہٹو یہاں سے، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ خاور ملک نے اسے جھٹکے کے اندر میں پیچھے کیا اور اپنی گاڑی کی طرف پلٹ گیا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی معمولی گھریلو جھگڑا ہے جس میں وہ بالکل نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ سیرت نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کی آستین پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور کانپ رہے تھے۔ خاور ملک نے جب اپنی آستین پر اس کے گیلے اور مٹی والے ہاتھ دیکھے تو اسے شدید کراہت ہوئی۔ ہاتھ ہٹاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے جھٹکا کہ وہ توازن کھو کر لڑکھڑا گئی مگر سیرت کے لیے خاور ملک کا غصہ ان لوگوں سے کئی گنا بہتر تھا جو دور سے گاڑیوں کی روشنیوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آ گئے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، سیرت کی چیخ نکلی اور اس نے خاور ملک کی منت کی کہ بجائے تیزی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر پناہ لے لی۔ اور اس نے خاور ملک کی منت کرنے کی بجائے تیزی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر پناہ لے لی۔ یہ بدتمیزی ہے، ابھی کے ابھی باہر نکلو۔ خاور ملک نے دھاڑتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر سیرت نے اسے اندر سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ گاڑی میں پاؤں رکھنے کی جگہ پر دبک کر بیٹھ گئی تاکہ باہر سے کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ خدا کے واسطے گاڑی چلائیں، میں آپ کو سب بتا دوں گی، بس ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔
خاور ملک نے دانت پیستے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑیاں اب بالکل قریب پہنچ چکی تھیں۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی پولیس کیس یا سڑک کے ہنگامے میں الجھ کر اپنی شہرت اور بزنس ساکھ کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ تمہارے اس ڈرامے کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ یاد رکھنا۔ خاور ملک غصے میں بڑبڑایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ پیچھے آنے والی گاڑیاں وہیں رک گئیں کیونکہ انہیں ذرا بھی گمان نہ تھا کہ ان کا شکار خاور ملک کی گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا ہے۔ گاڑی کے اندر اب ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں صرف بارش کی آواز اور سیرت کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ خاور ملک نے بیک مرر سے اسے دیکھا۔ وہ سیٹ پر سر رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کا دلہن والا لباس اور بھیگے بال گاڑی کی سیٹ کو خراب کر رہے تھے، جس پر خاور ملک کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ اتنا یہ رونا دھونا بند کرو، اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے شور سے نفرت ہے، خاور ملک نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی ایک بوجھ ہی سمجھ رہا تھا۔ سوری، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، سیرت نے سر اٹھا کر آہستہ سے کہا۔ اس کے گلے میں موجود بھاری ہار اس کے سانس لینے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ راستہ نہیں تھا تو کیا تم کسی بھی راہ چلتی گاڑی میں گھس جاؤ گی؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ میں چاہوں تو ابھی تمہیں اسی سڑک پر واپس پھینک سکتا ہوں۔ خاور ملک نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا جابرانہ تھا کہ سیرت کی زبان ایک بار پھر بند ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس شخص کے ساتھ ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے یا نہیں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں مجھے اتار دیں، بس ان لوگوں سے دور لے جائیں، سیرت نے بے چارگی سے کہا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ اتاروں گا تو میں ضرور، لیکن پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ تم ہو کون اور کس کے گھر سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ یہ شادی کا جوڑا پہن کر آدھی رات کو سڑک پر بھاگنے کا کیا مقصد ہے؟ خاور ملک کے سوالات تیروں کی طرح اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اس کے کردار پر شک کر رہا تھا اور اس کا لہجہ بہت خشک تھا۔ میرا نام سیرت ہے اور میں کسی کے گھر سے بھاگ کر نہیں آئی ہوں، میں اپنی جان بچا کر آئی ہوں، سیرت نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ اگرچہ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں سچائی کی جھلک تھی۔ نام جان کر میں نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے پیچھے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ خاور ملک نے گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر پوچھا۔ وہ اب شہر کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ میرے تایا زاد بھائی تھے۔ وہ زبردستی میری شادی کروانا چاہتے تھے کیونکہ وہ میری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں۔ سیرت نے سچ بول دیا کیونکہ اسے لگا کہ شاید سچ سن کر اس شخص کے دل میں تھوڑی جگہ پیدا ہو جائے۔ لیکن خاور ملک کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ جائیداد؟ فلمی کہانیاں سنانا بند کرو، مجھے حقیقت جاننی ہے ورنہ ابھی گاڑی روک رہا ہوں، خاور ملک نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول کر اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اللہ کی قسم میری ماں باپ نہیں ہیں اور میں اکیلی ہوں، ان لوگوں نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ سیرت کی آواز بھر گئی اور وہ دوبارہ رونے لگی۔ خاور ملک نے ایک گہری سانس لی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اسے اس لڑکی پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن وہ اسے اس وقت سڑک پر پھینک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے آنے والے لوگ واقعی خطرناک لگ رہے تھے۔ چپ ہو جاؤ، اب ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں لیکن صرف آج رات کے لیے، کل صبح ہوتے ہی تم وہاں سے دفع ہو جاؤ گی۔ خاور ملک کا فیصلہ حتمی تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ملک ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ ملک ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو چوکیدار نے دوڑ کر گیٹ کھولا۔ خاور ملک نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور ایک گہری سانس لے کر سیرت کی طرف دیکھا جو اب بھی پچھلی نشست پر سمٹی ہوئی تھی۔ اس کا بھاری سرخ لہنگا اب کیچڑ اور پانی کی وجہ سے بوجھ بن چکا تھا۔ باہر نکلو، خاور ملک کی آواز میں وہی کرختگی تھی جیسے وہ کسی مجرم سے بات کر رہا ہو۔ سیرت نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ سامنے ایک بہت بڑی سفید عمارت تھی جس کی روشنیاں بارش کے اندھیروں کو چیر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکلی لیکن بارش کی وجہ سے اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا، خود چل کر اندر آؤ، خاور ملک نے اسے خبردار کیا جیسے اسے اس کے بھیگے ہوئے وجود سے گھن آ رہی ہو۔ وہ لمبے قد بڑھتا ہوا اندر داخل ہوا اور سیرت اپنے بھاری جوڑے کو سنبھالتی اس کے پیچھے پیچھے ہانپتی ہوئی چلنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سیرت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھر میں مہنگی اور قیمتی چیزیں تو بہت تھیں لیکن پورے ماحول میں ایسی برف سی سردی تھی جیسے خاور ملک کی اپنی طبیعت ہو۔
بھائی آپ آ گئے، ایک دھیمی سی آواز آئی اور درے فشا سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر خاور ملک کے پیچھے کھڑی سیرت پر پڑی وہ وہیں رک گئی۔ بھائی یہ کون ہے اور اس کا یہ کیا حال ہے؟ یہ تو دلہن بنی ہوئی ہے۔ درے فشا نے حیرت اور ترس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا اور سیرت کے پاس چلی گئی جس کے ماتھے سے بارش کا پانی اب بھی نیچے ٹپک رہا تھا۔ یہ جو بھی ہے اسے لے جاؤ کسی کمرے میں، مجھے اس کے ڈرامے بالکل نہیں سننے۔ یہ اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، اگر بریک نہ مارتا تو آج اس کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ خاور ملک نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس کی آنکھوں میں سیرت کے لیے ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ بھائی آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ یہ کتنی ڈری ہوئی ہے اور اس کا یہ جوڑا کتنا خراب ہو گیا ہے۔ درے فشا نے جب سیرت کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سیرت کی ہمت جواب دے گئی اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ لوگ، وہ مجھے مار ڈالیں گے، پلیز مجھے یہاں سے مت نکالیے گا۔ سیرت کے رونے کی آواز سن کر درے فشا کا دل بھر آیا، لیکن خاور ملک پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بس اسے غصے سے دیکھے جا رہا تھا۔ درے فشا اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، اس کے حلیے کو ٹھیک کرو، اسے دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی ہے، اور ہاں باہر سے دروازہ ضرور بند کر دینا، مجھے اس لڑکی پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ خاور ملک کا لہجہ اتنا حکم والا تھا کہ سیرت کو لگا وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی ہے۔ بھائی یہ کوئی مجرم تو نہیں ہے جو آپ اسے قید کر رہے ہیں؟ درے فشا نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن خاور ملک کی ایک سرد نظر نے اسے خاموش کر دیا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو درے فشا، میں کل صبح فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تب تک اسے میری نظروں سے دور رکھو۔ خاور ملک اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سیرت اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ اس کی مدد کر رہا ہے یا اس پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ درے فشا اسے سہارا دے کر اوپر لے گئی اور ایک بڑے کمرے میں بٹھا دیا۔ تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے خشک کپڑے لاتی ہوں، پریشان مت ہو۔ بھائی اوپر سے تھوڑے غصے والے ہیں لیکن ویسے برے نہیں ہیں۔ درے فشا کے جانے کے بعد سیرت نے سوچا کہ دروازہ بند کر لیں، لیکن اسے یاد آیا کہ خاور ملک نے اسے باہر سے بند کرنے کو کہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر اب بھی طوفان تھا اور اسے اپنی زندگی بھی اس طوفان میں گھری ہوئی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب درے فشا کپڑے دے کر چلی گئی تو سیرت نے وہ بھاری جوڑا اتارا اور سادہ کپڑے پہن کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اب شاید وہ محفوظ ہے، لیکن تبھی دروازہ کھلا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تو سامنے خاور ملک تھا۔ اس نے سیاہ نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور بال اب بھی گیلے تھے۔ وہ کسی شکاری کی طرح کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اب بتاؤ سچ کیا ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور سیرت کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ میرے تایا زاد بھائی زبردستی، بس مجھے یہ کہانیاں مت سناؤ۔ خاور ملک نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور قریب آ گیا۔ سیرت کو لگا کہ اس کے پاس کھڑے ہونے سے اس کی سانسیں رک رہی ہیں۔ تمہارے یہ آنسو اور معصوم چہرہ کسی اور پر چلیں گے۔ خاور ملک کو بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم کون ہو اور میری گاڑی کے سامنے کیوں آئی؟ کیا وہ واقعی تمہارے پیچھے تھے یا یہ سب تمہارا کوئی پلان تھا؟ وہ تنگ کر بولا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کی گاڑی کے سامنے آؤں گی؟ سیرت نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ ہاں دولت کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، خاص کر تم جیسی لڑکیاں۔ خاور ملک نے حقارت سے دیکھا اور سیرت کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ کان کھول کر سن لو، اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو تو میں تمہیں خود ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا جو تمہارے پیچھے ہیں، تب تمہیں یہ آنسو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سیرت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جو خاور ملک کے ہاتھ پر گرے۔ وہ ایک لمحے کو جھچکا لیکن پھر خود کو سنبھال کر پیچھے ہٹ گیا۔ کل صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس، کیونکہ ملک ہاؤس میں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور واقعی دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ سیرت وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا
کہ خاور ملک پتھر کا دل رکھتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اسی پتھر کے پیچھے ایک ایسا جنون ہے جو اسے تباہ بھی کر سکتا تھا اور اس کی زندگی بھی بن سکتا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سیرت بند دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی تالا کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی، لیکن جب دروازہ کھلا تو سامنے درے فشاں تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بھائی سو گئے ہیں، میں کھانا لائی ہوں، درے فشاں نے نرمی سے کہا اور اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ سیرت کے قریب آئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تمہارا نام سیرت ہے نا؟ میں درے فشاں ہوں، خاور بھائی کی بہن۔ ہمارے گھر میں بھائی کسی کو ایسے آنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ آپ کے بھائی بہت سنگ دل ہیں، وہ مجھے واپس بھیج دیں گے، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ سیرت پھر سے رونے لگی۔ کون لوگ؟ تم اس حلیے میں سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ سچ سچ بتاؤ۔ میں بھائی سے بات کروں گی، وہ اوپر سے سخت ہیں پر دل کے برے نہیں۔ درے فشاں نے ہمدردی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سیرت نے ایک لمبی سانس لی اور اسے سب بتا دیا۔ والدین کے مرنے کے بعد تایا ابا نے مجھے پالا، لیکن ان کی نظر میری جائیداد پر تھی۔ آج وہ زبردستی میرا نکاح اپنے بد کردار بیٹے سے کروا رہے تھے۔ میں نے بہت منتیں کی لیکن کسی نے نہیں سنی۔ موقع ملتے ہی میں بھاگ آئی۔ وہ لوگ میرے پیچھے تھے۔ اگر آپ کے بھائی نہ بچاتے تو آج میرا جنازہ اٹھ رہا ہوتا۔ یہ سن کر درے فشاں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کتنی ظالم دنیا ہے۔ درے فشاں نے اس کے آنسو پونچھے۔ تم فکر مت کرو، اب تم یہاں ہو اور جب تک میں ہوں بھائی تمہیں کہیں نہیں نکالیں گے، اور وہ ایک عورت کو اس طرح دشمنوں کے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ درے فشاں نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور سیرت کے زخمی پاؤں صاف کرنے لگی۔ تم کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، صبح میں خود بھائی سے بات کروں گی۔ سیرت کو درے فشاں کی باتوں سے تھوڑا حوصلہ ملا۔ اسے لگا کہ شاید اندھیرے میں کوئی کرن باقی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے کمرے میں بیٹھا خاور ملک اسی وقت اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس کے دل میں ہمدردی نہیں بلکہ کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ وہ سیرت کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا اور اس کے پیچھے چھپے راز کو جاننا چاہتا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور باہر طوفان اب تھم چکا تھا، لیکن فضا میں موجود نمی اور سردی اب بھی برقرار تھی۔ خاور ملک اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے پھیلے اندھیرے پر جمی تھیں، لیکن ذہن میں صرف وہ سرخ ہیولا گھوم رہا تھا جو چند گھنٹے پہلے اس کی گاڑی کے سامنے موت کو دعوت دے رہا تھا۔ سیرت، اس نے دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے یہ نام اپنی زبان پر دہرایا۔ اسے یہ نام جتنا معصوم لگ رہا تھا، اس کا ذہن اسے اتنا ہی مشکوک قرار دے رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں عورتوں کے کئی روپ دیکھ چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ ہر عورت کسی نہ کسی مقصد کے تحت مرد کے قریب آتی ہے۔ اسے سیرت کی سچائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو بس اس بات پر غصہ تھا کہ اس لڑکی نے اس کے سکون میں خلل ڈالا تھا۔ وہ سگریٹ وہیں مسل کر باہر نکلا۔ راہداری میں سناٹا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سیرت قید تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سو رہی ہوگی، لیکن جب اس نے دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے جھانکا تو دیکھا کہ سیرت ابھی تک کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال اب خشک ہو چکے تھے اور اس کے چہرے کی زردی اس کی تھکن کا پتہ دے رہی تھی۔ خاور ملک نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لاک کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سیرت ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں خاور ملک کے چہرے پر پڑیں تو اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئی۔ خاور ملک کے چہرے پر اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک وحشت ناک خاموشی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا جیسے وہ کسی چیز کی تلاشی لے رہا ہو۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، سیرت نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ وہ خاور ملک کی موجودگی میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے شکاری کے سامنے کھڑی ہو۔ نیند کیسے آئے گی؟ جھوٹ بولنے والوں کو نیند نہیں آتی۔ خاور ملک چند قدم چل کر اس کے اتنا قریب آ گیا کہ سیرت کو اس کے جسم سے آتی سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اس نے سیرت کے چہرے کے گرد بکھری ایک لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا، لیکن اس کا لمس نرم نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ سیرت کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ وہ اس شخص کی بے رخی سے تھک چکی تھی۔ یقین وہ لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔
مجھے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں اور تمہارے پاس ثبوت کے نام پر صرف یہ آنسو ہیں جو تم ہر وقت بہاتی رہتی ہو۔ خاور ملک نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ سیرت کے حلق سے ایک سسکی نکل گئی۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں اس وقت وہی جنون تھا جو محبت نہیں بلکہ قبضے کی علامت تھی۔ میری بات غور سے سنو، کل صبح تمہارے تایا اور وہ لوگ ملک ہاؤس پہنچ جائیں گے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سڑک پر چھوڑا تھا، انہوں نے تمہارا پتہ لگا لیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں تمہیں ان کے حوالے کروں یا نہیں۔ سیرت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے تڑپ کر خاور ملک کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، بس مجھے ان کے حوالے مت کریں۔ سیرت کی بے چارگی دیکھ کر خاور ملک کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ یہ لڑکی ٹوٹ جائے اور اس کے سامنے گھٹنوں پر آ جائے۔ ہر بات مانو گی، سوچ لو۔ خاور ملک کی شرائط بہت سخت ہوتی ہیں۔ وہ اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے سانس ٹکرا رہے تھے۔ سیرت نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سر ہلا دیا۔ اس کے پاس اس وقت اس جابر شخص کی پناہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں نہ کہوں۔ اور دوسری شرط۔ خاور ملک رکا اور سیرت کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم اب سے میری ملکیت ہو، نہ تم دور فشاں سے کوئی بات چھپاؤ گی اور نہ مجھ سے۔ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ اب میں کروں گا، یہاں تک کہ تمہارا سانس لینا بھی میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر تم نے بھاگنے کی یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے جہنم تک چھوڑاؤں گا۔ سیرت کا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک پنجرے سے نکل کر ایک ایسے قید خانے میں آ گئی ہے جہاں کا قیدی بننا موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ خاور ملک نے اس کا بازو چھوڑا اور ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ اب سو جاؤ، کل سے تمہارا نیا امتحان شروع ہوگا۔ وہ مڑا اور بڑے فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیرت وہیں ڈھیر ہو گئی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ گاڑی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی، لیکن وہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ثابت ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ملک ہاؤس کی کھڑکیوں سے اندر آئی تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دریفشاں ناشتے کی میز پر بیٹھی خاور ملک کا انتظار کر رہی تھی۔ جب خاور ملک سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ بھائی، سیرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ دریفشاں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی کتنا ضدی ہے۔ وہ یہیں رہے گی دریفشاں، لیکن وہ تمہاری مہمان نہیں ہے، وہ میری قیدی ہے۔ تم اس سے زیادہ میل جول نہیں بڑھاؤ گی اور اسے اس کے کمرے تک ہی محدود رکھو گی۔ خاور ملک نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا جیسے یہ کوئی بہت معمولی بات ہو۔ قیدی؟ بھائی وہ کوئی مجرم نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ دریفشاں کا لہجہ تلخ ہو گیا، لیکن خاور ملک نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ ظلم ہوا ہے یا وہ کر رہی ہے یہ وقت بتائے گا، فی الحال تم بس وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ اس کے تایا کے لوگ باہر چکر لگا رہے ہیں، اگر میں نے اسے باہر نکالا تو وہ ماری جائے گی، اور اگر اسے یہاں رکھا تو وہ میری ذمہ داری ہے، اور میری ذمہ داری کا مطلب ہے میری مرضی۔ خاور ملک ناشتہ ادھورا چھوڑ کر ملک ہاؤس کے وسیع لان کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی گھر سے بھاگی کیوں؟ اسے اس لڑکی کی معصومیت ایک چیلنج لگ رہی تھی جسے وہ ہر قیمت پر توڑنا چاہتا تھا۔ کمرے میں بند سیرت کھڑکی سے خاور ملک کو باہر لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا مضبوط اور کتنا بے رحم لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی اب اس شخص کے اشاروں پر ناچے گی۔ وہ بھی اب ایک ایسے جنون کی ضد میں تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ خاور ملک نے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سیرت کھڑی تھی۔ ان کی نظریں ملی تو سیرت نے فوراً نظریں جھکا لی، لیکن خاور ملک کی نظروں کا وہ کرنٹ اب بھی اس کے پورے وجود میں دوڑ رہا تھا۔ اگلے 2 دن ملک ہاؤس کسی قبرستان جیسی خاموشی میں گزرے۔ خاور ملک نے سیرت کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس کی نظریں ہر لمحہ CCTV کیمروں کے ذریعے اس پر جمی رہتی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی کہ وہ لڑکی سارا دن مسلح پر بیٹھی رہتی یا پھر کھڑکی سے باہر ویرانے کو تکتی رہتی تھی۔
تیسری رات بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اس بار ہواؤں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ خاور ملک اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سیکیورٹی گارڈ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ملک ہاؤس کے پچھلے گیٹ پر کچھ مشکوک گاڑیاں دیکھی گئی ہیں۔ خاور ملک کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے تیزی سے مانیٹر کی طرف دیکھا۔ 3 کالی گاڑیاں گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور کچھ لوگ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاور ملک کے اندر کا جنون فوراً جاگ اٹھا۔ اس نے میز کی دراز سے اپنی پستول نکالی اور سیدھا سیرت کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ زور سے کھلا تو سیرت جو کہ بیڈ پر بیٹھی تھی ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آ گئے ہیں نا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی موت کا خوف تھا جس نے خاور ملک کو پہلی بار متاثر کیا تھا۔ خاور ملک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سیرت کی کلائی اتنی سختی سے پکڑی کہ وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ خاور ملک کی سانسیں تیز تھیں اور اس کی آنکھوں میں اس وقت وہی جنون تھا جو کسی اپنی چیز کو چھینتے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ خاموشی سے میرے پیچھے آؤ۔ اگر ایک لفظ بھی بولا تو میں خود تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔ خاور ملک اس کے کان میں غرا کر کہا۔ وہ اسے لے کر ایک راہداری کی طرف بڑھا جو ملک ہاؤس کی بیسمنٹ کی طرف جاتی تھی۔ باہر گولیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ سیرت خوف سے لرز رہی تھی اور اس نے بے اختیار خاور ملک کے مضبوط بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان یہ قربت اتنی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ خاور ملک کو اپنے بازو پر سیرت کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس کسی کرنٹ کی طرح محسوس ہوا تھا۔ بیسمنٹ کے ایک کمرے میں پہنچ کر خاور ملک نے اسے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ باہر شور بڑھ رہا تھا لیکن اس کمرے کی دیواریں اتنی موٹی تھیں کہ وہاں صرف دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ خاور ملک نے پستول چیک کی اور واپس جانے لگا تو سیرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خاور ملک رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس وقت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے سیرت کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کا لمس اب بھی سخت تھا لیکن اس میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ میری طرف دیکھو سیرت، خاور ملک نے حکم دیا تو سیرت نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ خاور ملک کی موجودگی میں موت بھی تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں نہیں چھو سکتی۔ تم میری ہو اور جو میرا ہے اسے کوئی دوسرا چھونے کا خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، سمجھی تم؟ سیرت نے صرف سر ہلایا۔ اسے خاور ملک کی باتوں میں موجود جنون ڈرا بھی رہا تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی دے رہا تھا۔ خاور ملک نے اس کے ماتھے پر اپنی گرفت سخت کی اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ باہر خاور ملک نے کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے گارڈز نے تایا کے آدمیوں کو مار بھگایا تھا لیکن اس پورے ہنگامے میں خاور ملک کے کندھے پر ایک گولی چھو کر گزر گئی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا سفید لباس خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ سیرت اسے دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخم پر رکھنا چاہا لیکن خاور ملک نے اسے ایک ہاتھ سے روک دیا۔ دور رہو مجھ سے، اس نے کراہ کر کہا لیکن اس کی نظریں سیرت کے چہرے پر جمی تھیں۔ نہیں، خون بہہ رہا ہے۔ سیرت نے اس بار اس کی بات نہیں مانی اور زبردستی اس کے قریب آ کر اس کے زخم پر پٹی باندھنے لگی۔ خاور ملک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی ہمدردی اور اس کی قربت اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف اس کے جسم کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تمہارے ہاتھ بہت کانپ رہے ہیں، خاور ملک نے دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا۔ سیرت کا ہاتھ رک گیا۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو خاور ملک کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو اسے پگھلا کر رکھ سکتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے بیچ کی دوری ختم ہونے لگی تھی۔ اس بند کمرے میں ہر طرف گرمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ خاور ملک کے کندھے سے بہنے والا خون اب سیرت کے ہاتھوں پر لگ چکا تھا مگر اسے اپنے ہاتھوں کی فکر نہیں تھی۔ اسے تو اس شخص کی فکر تھی جو اس کی وجہ سے موت کے منہ سے ہو کر آیا تھا۔ خاور ملک کی گہری نظریں سیرت کے چہرے پر ایسے جمی تھیں جیسے وہ اس معصومیت کے پیچھے چھپے سچ کو جاننا چاہتا ہو۔ تم میرے لیے اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ خاور ملک نے اچانک اس کا ہاتھ جھٹک دیا، حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے خود سے دور کرے۔ سیرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہیں بچایا ہے کیونکہ تم میری ملکیت ہو، نہ کہ اس لیے کہ مجھے تم پر ترس آیا ہے۔ سیرت نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ جتنا سخت تھا، آنکھیں اتنی ہی بے چین تھیں۔ آپ جو بھی کہیں مگر آج اگر آپ نہ ہوتے
تو میں دشمنوں کے رحم و کرم پر ہوتی۔ آپ کی سختی مجھے ان لوگوں کی ہمدردی سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سیرت نے پہلی بار اتنی ہمت سے بات کی تھی۔ اس کی آواز میں ایک یقین تھا۔ خاور ملک کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ سیرت پیچھے ہٹی تو دیوار سے جا لگی۔ خاور ملک نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے زخم کا خون سیرت کے سفید لباس پر داغ بنا رہا تھا۔ میری پناہ گاہ کسی جنت سے کم نہیں ہے سیرت، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہاں سے باہر وہی جا سکتا ہے جسے میں جانے دوں۔ کیا تم تیار ہو اس کو اپنی زندگی ماننے کے لیے؟ خاور ملک کی آواز اس کے کانوں میں کسی جادو کی طرح گونجی۔ سیرت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ شخص اسے بچا کر اپنے وجود میں قید کر رہا ہے، بالکل کسی پرندے کو سونے کے پنجرے میں رکھنے جیسا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ یہ اس کا خاور ملک کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان تھا۔ اگلے کچھ دن ملک ہاؤس میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ خاور ملک اب اپنا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارنے لگا تھا۔ درِ فشاں یہ تبدیلی دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر وہ بھائی کے مزاج سے واقف تھیں کہ ان کی محبت ایک جنون ہے جس میں دوسرے کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شام سیرت لان میں درِ فشاں کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ خاور ملک وہاں آ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی سیرت پر پڑی جو سادہ لباس میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز خاور ملک کو اچھی لگی۔ سیرت اندر جاؤ، خاور ملک کا حکم آیا تو سیرت کی ہنسی وہیں رک گئی۔ اس نے مڑ کر خاور ملک کو دیکھا جو سیڑھیوں پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ بھائی وہ تو بس پودوں کو پانی دے رہی تھی، اسے تھوڑی تازہ ہوا لینے دے، درِ فشاں نے ہمت کر کے کہا۔ میں نے کہا اندر جاؤ۔ خاور ملک کی آواز میں اتنی تیزی تھی کہ کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا۔ سیرت سر جھکا کر اندر بھاگ گئی۔ درِ فشاں نے غصے سے بھائی کو دیکھا، مگر خاور ملک نے اسے نظر انداز کر دیا اور سیرت کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ سیرت بیڈ کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ خاور ملک نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ باہر جا کر اتنے زور سے ہنسو؟ خاور ملک نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑا اور سر پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی لکیریں تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آواز بھی اس کمرے سے باہر جائے۔ تم صرف میری ہو اور تمہاری ہر ادا پر صرف میرا حق ہے، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ خاور مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ سیرت نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے، مگر خاور ملک کا جنون حدیں پار کر رہا تھا۔ درد تو ابھی شروعات ہے سیرت، میں تمہیں اپنی روح کے اس حصے میں قید کر لوں گا جہاں سے تم خود کو بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گی۔ اس نے سیرت کو چھوڑ دیا، مگر نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ اس نے دراز سے ایک قیمتی ڈبہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں ہیرے کا ایک بہت ہی نفیس سیٹ تھا۔ یہ پہن کر آج رات ڈنر پر میرے سامنے آؤ گی تم۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خاور ملک نے کس ہیرے کو اپنی قید میں رکھا ہے۔ یہ خاور ملک کا محبت جتانے کا طریقہ تھا جس میں تحفے بھی ایک زنجیر کی طرح ہوتے تھے۔ سیرت نے اس سیٹ کو دیکھا اور پھر خاور ملک کو سے محسوس ہوا کہ وہ اس شخص کی محبت میں جتنا گہرائی میں جا رہی ہے اپنی پہچان کھو رہی ہے، مگر حیرت یہ تھی کہ اسے اس قید سے اب نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے پر ماحول میں ایک کھنچاؤ تھا۔ خاور ملک نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بار بار سیرت کو دیکھ رہا تھا جو اس کے دبے ہوئے زیورات میں بہت چمک رہی تھی۔ ملک ہاؤس کا ڈرائنگ روم دھیمی روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خاور ملک صوفے پر بیٹھ کر سیرت کو دیکھ رہا تھا جو سیاہ رنگ کے ریشمی لباس میں کسی خواب کی طرح تھی۔ یہ لباس خاور ملک خود اس کے لیے لایا تھا۔ اسے سیاہ رنگ میں سیرت بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ اس میں اس کی رنگت اور نکھر کر سامنے آتی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ خاور ملک کی آواز میں رعب تو تھا مگر اس میں ایک مٹھاس بھی تھی۔ سیرت آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ خاور ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی نظریں سیرت کے سامنے چہرے پر پڑی تھیں جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں بسانا چاہتا ہو۔ تمہیں پتہ ہے سیرت، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی لڑکی ایسے آئے گی کہ میرا سکون چھین لے گی۔ تم میرے لیے ایک حادثہ تھی مگر اب تم میری ضرورت بن گئی ہو۔ خاور ملک نے اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوا تو سیرت نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں جو گرم جوشی تھی وہ اسے پگھلا رہی تھی۔ آپ مجھے اب بھی ایک قیدی سمجھتے ہیں؟ سیرت نے دبی آواز میں پوچھا۔ قیدی نہیں، تم اب قیدی نہیں،
تم تو میری وہ ضد ہو جسے میں کسی قیمت پر ہارنا نہیں چاہتا۔ خاور ملک نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جنون عروج پر تھا۔ میں نے تمہارے تایا اور ان کے بیٹوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اب وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تم اب آزاد ہو۔ سیرت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اس نے بے اختیار خاور ملک کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ خاور ملک کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ میں احسان نہیں کرتا سیرت، میں سودا کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں ان سے چھڑوایا ہے تو اس کی قیمت بھی لوں گا، اور قیمت یہ ہے کہ تم آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ تم مجھ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خاور ملک نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی باہوں کی سختی سیرت کو بتا رہی تھی کہ یہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سیرت نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا ٹھکانہ اب یہی ہے۔ خاور ملک کی سختی، اس کا غصہ اور اس کا جنون ہی اب اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ خاور ملک نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ درے فشار دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی کے پتھر دل کو آخرکار سیرت کی معصومیت نے پگھلا دیا ہے۔ ملک ہاؤس کی فضا میں آج ایک الگ ہی مہک تھی، جیسے ہواؤں نے بھی خاور ملک کے بدلے ہوئے تیور پہچان لیے ہوں۔ خاور ملک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید ایک پل بھی سیرت کو کسی غیر یقینی صورتحال میں نہیں رکھے گا۔ اگلے ہی دن اس نے شہر کے سب سے بڑے قاضی کو بلوایا اور درے فشاں نے سیرت کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا تھا، مگر اس بار یہ سجاوٹ کسی ڈر کے لیے نہیں بلکہ خاور ملک کی محبت کے لیے تھی۔ سیرت آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے جیسا سرخ جوڑا تھا، وہی زیورات تھے، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو اس رات سڑک پر بھاگتے ہوئے تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خوشی تھی جو صرف اس عورت کے پاس ہوتی ہے جسے پتا ہو کہ اس کا محافظ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے۔ دروازہ کھلا اور خاور ملک اندر آیا۔ سیاہ شیروانی میں وہ کسی شہزادے کی طرح روبدار لگ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں سیرت کا عکس دیکھا اور چند قدم چل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ سیرت کے کندھوں پر رکھے۔ اس کا لمس اب بھی حاکمانہ تھا، مگر اس میں ایسی اپنائیت تھی جو سیرت کو سکون دے رہی تھی۔ آج سے تم صرف سیرت نہیں ہو، تم سیرت خاور ملک ہو، اس نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ تمہاری ہر سانس پر اب میرا نام لکھا ہوگا۔ سیرت نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حادثہ مجھے آپ تک لے آئے گا، مگر آج مجھے اپنی بے بسی پر بھی پیار آ رہا ہے جس نے مجھے آپ کی پناہ میں پہنچایا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ خاور ملک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ دونوں نیچے آ گئے۔ قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھے اور جیسے ہی سیرت نے قبول ہے کہا، خاور ملک کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ آئی جو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل جیتنے پر بھی محسوس نہیں کی تھی۔ بھائی، میں نے کبھی آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ خاور ملک نے درے فشاں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور پھر سیرت کی طرف مڑا۔ درے فشاں، گاڑی تیار کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ مگر بھائی، ابھی تو نکاح ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ درے فشاں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اسے وہاں لے جا رہا ہوں جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، خاور ملک نے پورا اسرار لہجے میں کہا اور سیرت کو لے کر باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایسی جگہ پہنچی جہاں سمندر کی لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہاں ایک نہایت عالیشان بنگلہ تھا جس کی روشنیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ وہی بنگلہ تھا جسے خاور ملک نے خاص سیرت کے لیے بنوایا تھا۔ گاڑی روکی تو خاور ملک نے خود اتر کر سیرت کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے سیرت کا ہاتھ پکڑا اور اسے بنگلے کے مین دروازے تک لے گیا۔ یہ کیا ہے خاور؟ سیرت نے حیرت سے اس خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ یہ تمہارا قید خانہ ہے سیرت، خاور ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مگر اس بار اس کے لہجے میں مذاق اور محبت تھی۔ ایک ایسا قید خانہ جہاں کی تم ملکہ ہو اور میں تمہارا غلام۔ سیرت ہنس دی۔ اس کی ہنسی اس بنگلے کے در و دیوار میں گونجنے لگی۔ خاور ملک اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کی سجاوٹ سیرت کی پسند کے مطابق تھی، ہر چیز میں نفاست تھی۔ وہ اسے بالکنی میں لے آیا جہاں سے سمندر کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سیرت کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ خاور ملک نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے سیرت، اس رات سڑک پر جب تم میری گاڑی کے سامنے آئیں تو مجھے لگا تھا کہ میرا وقت ضائع ہوا ہے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میری پوری زندگی اس ایک لمحے کا انتظار کر
رہی تھی۔ خاور ملک کے اعتراف میں وہ سچائی تھی جس نے سیرت کے دل کو موم کر دیا، اور مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک جابر انسان ہیں جو میری جان لے لیں گے۔ سیرت نے مڑ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ جان تو میں نے تمہاری لے ہی لی ہے، اب آپ مجھ میں زندہ ہو اور میں تم میں۔ خاور ملک نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں اور چاندنی ان دونوں کے چہروں کو روشن کر رہی تھی۔ خاور ملک کا جنون اب ایک سکون میں بدل چکا تھا، ایک ایسا سکون جو صرف سچی اور شاید محبت کے بعد ملتا ہے۔ ان دونوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ قسمت نے ان کے لیے یہ لکھ رکھا ہے۔